واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، مولا کریم نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ دو آدمیوں کا واقعہ صحابہ کو، اہل مکہ کو اور یہاں بسنے والے لوگوں کو سنایا جائے کہ ان دو میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو دو باغ عطا فرمائے تھے اور وہ اس طرز پر تھے کہ اندر انگوروں کا باغ تھا اور اس کے باہر کھجوروں کا باغ تھا اور اس کے ارد گرد بھی نہریں تھی اور اندر بھی نہر تھی اور اندر کھیت بھی تھے۔ اور جس کو اللہ نے یہ نعمتیں دی وہ مغرور، تکبر، فخر کہ میں بڑا مالدار ہوں، اولاد والا ہوں، صاحب عزت ہوں، اور اپنی دولت پر اسے بڑا فخر اور مان تھا، جیسے آج کل ہے ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار۔ اگر فصل دیکھنی ہو تو بڑے فخر سے دیکھتا ہے اور پوچھے کہ کہاں گئے تھے، فصل دیکھنے گیا تھا۔ اگر بھول کر بھی خانقاہ میں آ جائے، کہاں گئے تھے، کم گیا۔ اگر سب ایسے چھپاتے ہیں جیسے مولانا علی پوری لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے حرام کا عمل چھپایا جاتا ہے، حرام عمل، ناجائز، ناپاک عمل، ناجائز عمل، کسی اور کا غیر سے عمل ہو، وہ زنانی چھپاتی ہے، دینی مجلس میں آتے بھی ہے اور چھپاتے بھی ہیں۔ یعنی یہ ہماری چاہت نہیں ہے جو پھول کی ہے۔ پھول کے آگے اس کو کانٹوں میں ہونا ہوتا ہے، کانٹوں میں وہ یعنی پرورش پاتا ہے، اور باد صبا کی جب اسے ہوا لگتی ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اس کی خوشبو مہکتی ہے۔ اب جب باد صبا آتی ہے، خوشبو مہکتی ہے، پھول کھل اٹھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جس جگہ پر موجود ہوں یہاں کانٹے میرے دشمن ہیں اور میرے کھل اٹھنے کے بعد مجھے حضرت انسان توڑے گا، ہاتھوں میں مسلے گا اور مجھے بیکار کر کے چھوڑے گا، مجھے میری جگہ پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ باوجود اس کے بھی گلاب کا پھول ہو، کلی ہو، جب باد صبا کی ہوا چلتی ہے تو وہ مہک اٹھتا ہے اور کھل اٹھتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اللہ والوں کی جب مجلس میں آتا ہے اس کا دل کھل اٹھتا ہے اور اس خوشبو کو مہکاتا ہے، دوسروں کو سناتا ہے۔ اور جو دل مومن نہیں ہوتا، بس برائے نام مومن ہوتا ہے، وہ اہل اللہ کی مجلس سے، یہ اہل اللہ کی مجلس باد صبا ہے، تو باد صبا سے گزرنے کے بعد بھی نہ وہ کھلتا ہے نہ خوشبو مہکاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ گلاب کا پھول اور کلی والا پھول نہیں ہے، وہ ایک عام پھول بھی ہوتے ہیں جن سے بدبو آتی ہے، یہ شاید وہ والا پھول بن جاتا ہے۔ مومن ہو اور اس کا دل باغ و بہار نہ ہو، خوشیوں سے اس کا دل جھوم نہ اٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے دل کی اصلاح کی فکر، بات پھر وہی آ گئی کہ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ پیر
پیر کا کام ہے دل میں اللہ کے نور کو ڈالنا، اللہ کی محبت کو ڈالنا، لیکن اس کو مانجنے پہ بٹھا دیا، یعنی کہ آداب سکھانے بٹھا دیا۔ ابھی یہی چیزیں پھر پتہ نہیں کتنی بار دل کے برتنوں کو مانجنے، یہ مانجنے والا کام مرید کو خود کرنا چاہیے، لیکن یہ مرشد کے ذمہ ہے۔ بہرحال جب تک پیر کو مانجنے پہ بٹھائیں گے دیگ چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محبت کی بات، محبت کے جو راز ہیں وہ افشا کرنے والا نہیں ہوگا کوئی۔ پھر بعد میں یہ کہنا جی ساڈا مرشد سا کو کیا آخد ہے، کیا سمجھے ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مختصر مجلسوں میں بڑی لمبی مجلسوں کا ٹائم نکال لیتے۔ ہمیں حضرت نے 15 منٹ ملاقات کے لیے دیے۔ سید احمد ساول ساتھ تھا، پوچھو ہم نے پونا گھنٹہ مجلس اس کو لمبا کرا لیا، اور یہ نہیں کہا حضرت ہمیں ٹائم تھوڑا دیتے ہو، حضرت ہمیں ٹائم تھوڑا دیتے ہو، حضرت ہمیں ٹائم تھوڑا دیتے ہو، نہیں۔ ہم نے مطلب ایسی اپنے حضرت سے توجہ حاصل کی کہ اپنے دل کو ماج کر وہاں بیٹھے، سوال کیے، اور دل کی اصلاح کے حوالے سے ایسا چاہا کہ حضرت نے ہمیں مختصر وقت میں بہت کچھ دے دیا۔ اگر جاتے ہی ہم ادھر کھڑے ہوتے کبھی کچھ نہ ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو صحابہ اپنے بیٹھنے سے ثابت کرتے تھے کہ ہم بے قرار ہیں، ہم بے چین ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لائیں، ہم کچھ سنیں۔ یہ آداب مجلس میں سے ہے۔ کوئی آ کر ادھر کھڑا ہو جائے ادھر، یہ ٹولیاں اور الگ الگ اور بکھرا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بس یہ وہ کیا کہتے ہیں دیہات میں پیر دیون میں دے پہ ہے، ارے عبدالرزاق صاحب یہ نہیں آتے پیر دیتی ہے وہاں دے پہ ہے، یعنی سارا دل تا نہیں آتا یہ مجلس جو ونیو، یعنی شادی تے ولیمے تے خیرات تے سارا دل دا نہیں آتا ونجان دے، لیکن کیا کروں کہ برادری یہ پیر دیونے تے خانقاہ کو بھی پیر دیون دے ہے، یہ خانقاہ کو پیر دیون دے والخانقاہ کیا دیتی ہے؟ تو پیر نہیں دینا چاہیے۔ یہاں اس دل اور من کی اصلاح کے لیے آنا چاہیے کہ اس دل کی اصلاح کیسے ہوگی، اس دل میں اللہ کا نور کیسے آئے گا، اللہ کا قرب کیسے آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے ہمارے دل میں آئے گی، یہ فکر ضروری ہے۔ اور آج کا واقعہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا واقعہ ہے، ایک اللہ کے دوست کا اور ایک اللہ کے دشمن کا۔ اللہ فرماتے ہم نے اپنے دشمن کو 2 باغ دیے، جنتین من اعناب وحففناہما بنخل، ایک باغ ہم نے انگوروں کا دیا، دوسرا کھجوروں کا دیا، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے کھیت دیے اس کو، اور وہ بہت ہی جو ہے نا اس کو نفع دینے والا تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، کہ وہ دونوں باغ جو ہے اپنے اپنے وقت پر اس کو بہترین پھل دیتے تھے، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی، بے بہا مال ہوتا تھا اس میں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے درمیان اللہ نے اس کو نہر بھی عطا کی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور جو باغ لگتا تھا وہ اس کو کھانا بھی نصیب ہوتا تھا۔
اور یاد رکھو کھانا کھلانا کوئی چھوٹا بہت ثواب نہیں ہے. امام بخاری نے حدیث نقل کیا ہے، فرمایا کہ کسی انسان کو کھانا کھلانا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا، رشتہ دار آ گیا، حافظ آ گیا، عالم آ گیا، قاری صاحب آ گیا، دین والا آ گیا. کیونکہ صحابہ نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ دعوت میں ہم کس کو بلائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرما بردار، اللہ کے دوست کو بلاؤ، کیونکہ دعوت کھلانے سے انسان میں محبت بڑھتی ہے. ہم دعوت کھلاتے ہیں دنیا داروں کو، مال اپنا خرچ کرتے ہیں زانیوں پر، شرابیوں پر، 2 نمبر بندوں پر، اور دعویٰ کرتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ محبت کا کہ ہم اللہ والوں سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. کوئی محبت نہیں ہے. صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعوت کس کو دیں؟ حضور نے فرمایا جو نیک ہو، صالح ہو، اللہ کا دوست ہو، اس کو دعوت دو، کیونکہ اللہ والوں کی محبت قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی. ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میزان میں ایک آدمی ایسا میزان پر آئے گا کہ میزان میں اس کے نیک اعمال اور برے اعمال تلیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال کو پھر دیکھیے، نام اعمال کو پھر کنگالیے، چھان ماریے، شاید کوئی نیکی. فرشتے پھر سے سارے اعمال کو چھان ماریں گے، تحقیقات کریں گے اور عرض کریں گے یا رب کریم کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نے دنیا میں فلاں موقع پر فلاں عالم کے ساتھ کھانا کھایا تھا، یہ نیکی آپ نے اس کے نیک اعمال میں شامل کی ہے. تو فرشتے تعجب کریں گے یا اللہ اس کی تو یہ نیت ہی نہیں تھی کہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن انہوں نے سارے ہیں پٹھے جتنا عالم کھانا کھانا بیٹھا تھے پوجا سے حضرت صاحب ٹکر ٹھیک ہے نا کر دیں خود سڈن اپنے گھر اچھا کھانا بڑھاؤ ول عالم کو ساتھ جگن آؤ حضرت اسا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تمہارے نال کھانا کھانا. حضرت جت کھانے بیٹھے احترام دی سن حضرت صاحب تو آپ فضائل سنے ہیں، میزبان دا کھانا ہے، کھانا ویدا ہے، حضرت بیجا یہ تو 4-5 مریچے ہوئے ہیں. حضرت صاحب فضائل تو آپ سنے ہیں. صاحب نسبت عالم اور پھر ہمارا پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے. واہ 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 پیر سے واہ 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 واہ. آپ حدیث پڑھی جائے عالم نال کھاؤن دے بڑے فضائل ہیں. جپ گیا نہیں، بڑے فضائل ہیں لیکن اپنے پاس بلاؤ. عالم کی خود دعوت کرو، اپنے گھر میں دعوت رکھو، علماء کو بٹھاؤ، وہ کھانا کھائیں اور دینی مجالس اور دینی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنائیں. ایسا نہ ہو کھانا کھانے کے بعد او با مولوی ہیں، او با مولوی ہیں، او با مدرسے والے ہیں، او بھائی ہیں، او با بزرگ ہیں، او با بزرگ، او غیبتوں کی بچھاڑ کر دینا. یہ کھانا ان کے لیے باعث وہ نہیں ہے، اجر و ثواب نہیں بنا، ان کے لیے یہ امتحان بن گیا ہے. اور آج کل یہ ماحول بڑا عام ہے، کسی کے پاس جائیں گے 4 بندے کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد برائیاں شروع کر دیں گے، غیبتیں، تہمتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو زبان میں آئے گا کہہ جائیں گے. نہیں رکتی زبان. اندر تو یار کھانا گیا ہے، حلال رزق گیا ہے اور اس کا رد عمل اندر سے گندگی نکل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اتنا ہمارے دلوں کے اندر بغض، حسد، کینہ اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں. اللہ معاف کرے. جب ہم کھانے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد 4 دوست
برائیاں شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، 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 اور 2-2 3-3 گھنٹے وہ مجلس غیبتوں پر گزر جاتی ہے۔ یہ نیک شگن فیصلے نہیں ہیں ہمارے، یہ اچھے فیصلے نہیں ہیں ہمارے، یہ فیصلے ہمارے لیے گلے کی ہڈی بننے والے ہیں، گلے کا توق بننے والے ہیں۔ یہ کوئی غیبت کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اَیَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوهُ۔ قرآن نے کہا غیبت ایسا گناہ ہے گویا کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اور قرآن پوچھ رہا ہے اَیَحِبُّ، کیا تمہیں پسند ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تمہیں پسند ہے یہ؟ تو قرآن نے خود فرما دیا فَکَرِہْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو گویا یہ غیبت ایسے ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین گناہ غیبت کرنا ہے۔ زنا سے بھی بدترین گناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی بدترین گناہ غیبت کرنا ہے۔ یار آپ کو اس نے دعوت دی، اپنے گھر بلایا، روٹی رکھی آپ کے سامنے، کھانا رکھا، آپ کو اچھی زبان بولنی چاہیے یار، آپ کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنی چاہیے، صحابہ کرام کے واقعات سنانے چاہیے، تاکہ وہ مجلس ذوفران بن جائے، وہ مجلس خیر کی علامت، خیر کی دلیل بن جائے، اور اس مجلس میں بیٹھنے والا آپ کے منہ سے اللہ کی بات سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، کسی صحابی کا اور کسی بزرگ کا واقعہ سنے گا، تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی، اور جب وہ بات سنے گا کم از کم اس وقت جو مجلس میں بات سننے والے ہیں اس کے دل میں اہل اللہ کی بات سننے کی وجہ سے نور پیدا ہو جائے گا، نورانیت آ جائے گی، اس وقت اس کے دل کا جو ہے خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ اس کو کچھ لحظہ کچھ لمحہ نصیب ہوگا۔ لیکن ہمارا یہ نہیں ہے، ہم الٹے تبصرے کرتے ہیں، اور یہ اسی بات کی دلیل ہے، ادھر ہے حسن ازل پہ نظریں، ادھر حسین دیکھتا ہے۔ آیا تو تھا خیر کے لیے لیکن شر کما کے جا رہا ہے، اگلے نے بلایا کہ آئے گا، روٹی کھائے گا، 2 باتیں محبت کی سنائے گا، 2 باتیں محبت کی سن کر جائے گا، اور ہمارا دل نور سے بھر جائے گا، لیکن کم بختی اور نالائقی دیکھیے کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو سب کے سینے ایک دوسرے کے لیے نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ویران ہو چکے ہیں، محبتوں کو آگ لگا کر اٹھے ہیں۔ آئے تو محبت لینے کے لیے تھے لیکن ایک دوسرے سے نفرت کر کے مجلس برخاست کر رہے ہیں۔ بتاؤ یہ مجلس خیر کی علامت ہو سکتی ہے؟ مجلس میں بیٹھنے کا مقصد ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے پر اپنی برتری دکھانا یہ نہیں ہے۔ جیسے یہاں رب کریم نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو اللہ نے جب ہر چیز دے دی، ہر چیز وافر مقدار میں دے دی، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا وقال لصاحبه وهو يحاوره، دوران گفتگو اس نے اللہ کے نیک بندے سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں آپ سے مال میں، عزت میں اور نفری میں یعنی طاقت کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے زیادہ کثرت رکھتا ہوں، زیادہ طاقت والا ہوں، زیادہ قوت والا ہوں۔ یہ
اس کی سوچ ہے، اور یہی اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے میرے دوستوں۔ سوچ سمجھ رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہماری مجلس بھی ایسی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں بھی جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ہی ہمارے یہی مقابلے ہوتے ہیں، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں زیادہ ہوں، میں عزت میں زیادہ ہوں، میں یاریوں کے شرمٹ میں زیادہ گھومنے والا ہوں، میری پاور زیادہ ہے، میرے یار زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نافرمان بندے کی باتیں ہیں، اللہ کے دشمن کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ کے دوست کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے دوست کی باتیں یہ ہیں کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مال میں آپ سے کم ہوں، دولت میں آپ سے کم ہوں، لیکن مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب میں مروں گا تو اللہ مجھے اچھی عمدہ بہترین جگہ دے دے گا۔ اور اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، دوران گفتگو اللہ کے نافرمان بندے کو کہہ رہا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، کیا اس رب کے ساتھ تو کفر کرے گا، اس رب کا تو انکار کرے گا؟ سوچنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں۔ اور اس نے اپنے لیے کیا کہا؟ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اپنے باغ میں جب تو داخل ہوا تو کتنا عمدہ اچھی اور خوبصورت بات تھی کہ اپنے باغ میں جب تو داخل ہوتا ہے تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اپنی دکان پہ بیٹھو تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اپنے باغ میں جاؤ، اپنی فصلوں میں جاؤ تو اس وقت کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ساری نعمتیں ہماری اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا آپ آم کے درخت کو کاٹ کر دیکھیے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھیے، اس کے اندر آپ کو آم کہیں سے نہیں ملے گا۔ آپ زمین کو کھود کر دیکھیے، اس کے اندر سے کوئی پھل فروٹ نہیں ملیں گے، آپ کو مٹی ہی مٹی ملے گی۔ رزق دینے والا تو اللہ ہے، درختوں پر پھل لگانے والا تو اللہ ہے، فصلوں پر گندم کی فصل ہے، اس پر دانے لگانے والا اللہ ہے۔ امرود کا باغ ہے، امرود لگانے والا اللہ ہے۔ انار کا باغ ہے، انار لگانے والے اللہ ہیں۔ زمین پر ہم نے پودے بو دیے، زمین سے یہ فصلیں، درخت، باغات اگانا اللہ کا کام ہے، آپ کا اور میرا نہیں ہے۔ اور اس پر ہمیں بھروسہ اور گھمنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار ایسا ہوا، فرمایا ایسا ہوا کہ اس کا سارا باغ ضائع ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ اللہ نے کوئی بیماری بھیجی، وہ پھل اپنے گوشوں سمیت زمین پر گرنے لگ گئے، پانی خشک ہونے لگ گیا، تو اس نے اس پر جو خرچ کیا ہوا تھا اس کو اسے غم ہوا، وہ ہاتھ ملنے لگا ہے میں نے اتنا سپرے کی، میں نے اتنا پانی لگایا، میں نے اتنا کھاد لگائی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں نا لوگ،
اور جب فصل اچھی ہو جائے تو مغرور ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ نہیں کہتے. تمہاری کاریگری دیکھیے، میری عقل دیکھیے، میں نے وقت پر سپرے کی، وقت پر پانی لگایا، وقت پر میں نے کھاد لگائی. میری محنت دیکھیے. نقصان ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کی مرضی. یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے مولا کریم کی، سب سے بڑی بے ادبی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے کمزوری کو اپنی طرف منسوب کیا. کمزوری کو ہر نبی نے اپنی طرف منسوب کیا، اور اللہ کے ہر فضل کو، ہر انعام کو، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں جنت دی، اللہ نے ہم پر فضل کیا، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں نبوت دی. ہر نبی کا یہ پیغام ہے. لیکن جنت سے نکالے گئے آدم علیہ السلام تو یوں نہیں کہا، تقدیر ایسی تھی، یوں نہیں کہا. 40 سال تک اللہ کے حضور روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب کریم، اے پالنے والے ربا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، آپ نے ہم پر مہربانی نہ کی، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے. ہر نبی کو دیکھیے، اس کی دعا دیکھیے، اس کے کام کو دیکھیے. کیا خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے؟ یہی سکھایا جاتا ہے بھائی. جب کہیں کمی ہو جائے، خطا ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہراؤ کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے، میری کمزوری کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بولے جو پیر صاحب کور بیٹھا، تو پیر صاحب کو کور نہ لگوایا کرو نا. پیر صاحب تو سمجھے نا بیٹا جب مجلس کے آداب یہ ہے کہ آ کر آرام سے مجلس میں بیٹھ جاؤ. بعد میں ہے ایک بندہ یہاں سے باول نگر میرے مرشد کو ملنے گیا، تو اس نے کسی اور کو کہانی سنائی کہ پیر صاحب بڑے سخت ہیں، بہت سخت ہیں حضرت صاحب. اللہ 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 اللہ، میں اتنا سخت بزرگ نہیں بیٹھا زندگی. وہ بندہ میں کو گال بیٹھا سنا ہوئے، میں گال سنی بیٹھا. دوسرا جڑ پہلے دکان دے بندے میں گال سنی اس میں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، سختی کیڑی چیز ایسا حضرت کو ملن گئے ہیں ولا اسا میسج کتے تھے حضرت صاحب اسا دفتر وچ موجود ہیں، اسا میں ذریعے اخبار ہو جائے ذریعے حضرت کوریج پہ میں کہ ذریعے کی میں رنا دیکھن بازار وچ گئے سچی گل کیوں نہیں کرن دے پوری. اتو تو سب بزرگ کو میسج کرو حضرت میں خانقاہ میں موجود ہوں، حضرت کرو ہمیں کوئی بندہ آیا بیٹھے تری کو دین دی گال سناوا. اگو پوچھا کہ حضرت میں آیا تو بتا لگے جاک مرنا بتا رنا تاڑی بتا پاسے کرو. یہ تو میں وہ ہار پمانے چاہیے. بولا حضرت نے آنکھا کیا ہے؟ حضرت نے صرف اتنا کہ بھائی کیا کرتے ہو آپ یار، احساس نہیں ہے آپ کو؟ 2-3 بار آپ ایسا کر چکے ہو. ایک بار بازار میں گھوم رہے، گھنٹے کے بعد میسج کیا حضرت ہم دفتر میں. حضرت پھر آ گئے، پھر بھی نہیں تھے. حضرت صاحب پارک گھوم رہے. تیسری بار پھر 2 گھنٹے کے بعد میسج کیا حضرت اب ہم دفتر میں آ گئے. حضرت تیسری بار بھی تشریف لے آئے، پھر دفتر میں نہیں ہے. تو کہاں گیٹ کے باہر کھڑے ہیں. اب حضرت آپ کو گیٹ کے باہر سے لے آئے.
حضرت بہت سخت ہے. میں نے کہا حضرت بہت سخت ہے, لیکن اس بدبخت نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ حضرت نے اس کو زمزم کا پانی بھی پلایا ہے, عجوہ کھجور بھی کھلائی ہے, کھانا بھی کھلایا ہے, ساتھ بھی بٹھایا ہے. یہ نہیں بتایا اس نے آپ کو. تو اس سے پھر میرے ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے کہ جو بندہ جج بن کر جائے نا, جج بن کر خانقاہ میں جج بن کر جائے تو وہ ولی اللہ کو مجرم ٹھہرائے گا. جج کا کیا کام ہوتا ہے؟ اور جو بندہ عاشق بن کر جائے گا وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا, کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا. میں نے کل شہباز آیا تھا صبح, میں نے اس کو بتایا تھا صبح کہ میں نے کہا کہ بلکہ کل دکان پر اس کو بتایا تھا کہ ایک محبوبہ ہے, ایک آدمی اس پر مرتا ہے, وہ اپنی محبوبہ کو اور نگاہ سے دیکھتا ہے, اور ایک عام آدمی اس کی محبوبہ کو اور نگاہ سے دیکھتا ہے, اور جو حسن کے خلاف نفرت رکھتا ہے وہ اسے اور نگاہ سے دیکھتا ہے. جو اس پر مرتا ہے, اس کا عاشق بنا پھرتا ہے, اس کے دل میں اس کے لیے احترام ہے. جو زنا کے خلاف ہو, جو بے حیائی کے خلاف ہو, اس کے دل میں اس کے لیے کچھ اور باتیں ہیں. اور جو نیوٹرل ہے, کوئی رائے نہیں رکھتا, اس کے لیے وہ ایک عام ہے. اسی طرح اللہ والے ہیں. اور میں نے اس کو بتایا کسی کے لیے ہم صرف عالم ہیں, کسی کے لیے ہم پیر و مرشد ہیں, کسی کے لیے ہم دکاندار ہیں. دکاندار ہے یار تو سا کیا دے پیر تو اجن نظر آنے دے پلے اپنے ہاتھ نال کما تے پل دا پہ چنگی گال ہے نا. تھوڑے نظر آنے دے پلے تھوڑے کھینچے تو تاڑ دے, پر تھوڑے ونجن تو بعد کیا آگ سے پیر فلانا نا مراد نظر آنا تھوڑا دیتے, فلانا خود نہیں سیکھتا. جب پیر کماندا ہی اپنا دے والا کیا پرواہ ہے اس چیز کی. اور مولانا سجاد صاحب شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جس مجلس میں جاؤ آپ کا غالب ہونا ان پر ضروری ہے. اگر آپ کا غلبہ نہیں ہے آپ نہ جاؤ. ایک شادی ہے, آپ کو دعوت ہوگی, آپ نے جانا ہے, لیکن وہاں میراثی ہے, ڈھول دھماکے ہیں, آپ نہ جاؤ, کیونکہ آپ وہاں مغلوب ہیں. دیندار کو وہاں نہیں جانا چاہیے. دیندار کو دینی مجلس میں جانا چاہیے جہاں دین کا غلبہ ہو, اللہ کی محبت کا غلبہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہو. اور ہم بھی بڑے عجیب شودے مولوی ہیں, بڑے شودے مولوی ہیں. ہمیں ایک پلیٹ چاولوں کی کوئی کھلا دے, کھانے کی کھلا دے, ہم کہتے یا اللہ اس کو فیکٹری دے, یا اللہ اس کو بڑا بنگلہ دے, یا اللہ اس کو بہت بڑا بزنس دے. میں کوئی ہو پلیٹ تے کھڑے کھڑا رہے, میں کوئی ہوتا ہے بھائی اپنے کتنے مر منگ کے ان کو جو تو اپنے کتنے تا منگ اللہ سے میں کوئی بنگلہ دے, میں کوئی کار دے, میں کوئی اللہ سے بڑا سارا بزنس دے. اپنے کتنے یار نالیکی ہے یار, یہ کم بختی ہے. سوچنا چاہیے ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے ایک یہی بات مولانا سجاد صاحب ایک مولوی صاحب کو سمجھائی. مولوی صاحب مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یہ بنگلہ, یہ فیکٹری, یہ بڑا بزنس, یہ امتحان ہے. تو میں نے کہا مدرسہ چلانا اس سے بھی بڑا امتحان ہے. لوگوں کے آپ کے پاس صدقات کے پیسے ہیں, زکوٰۃ کے پیسے ہیں, عشر کے پیسے ہیں, خدا نہ خواستہ اس میں سے آپ کو اپنی ذات پر خرچ کرنے پڑ گئے تو آپ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے اللہ کو. تو مدرسہ چلانا اس سے بڑا امتحان ہے. اپنا کما کے کھانا یہ امتحان نہیں ہے. القاسب حبیب اللہ, رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے, ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے. مولوی کو بزنس کرنا چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے, تکڑا ہونا چاہیے.
اور جب لوگوں کے نذرانے ہدیے کھاتا ہوگا، چندے شندے لے کے کھاتا ہوگا، ان کو حق کہہ سکتا ہے؟ سچی بات کرے گا ان کو؟ کبھی نہیں کر سکے گا۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی تو حضرت صاحب ہی میں کہنی تو سگال کوئی میں سیدھا، تو میں کہ منگڑا دے، شریعت کا معاملہ ہے، صاف بتاؤ، صاف بات کرو۔ تو اس لیے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عالم جب کسی مجلس میں جائے وہ اس مجلس پر غالب ہو۔ جس مجلس میں عالم مغلوب ہو نہ جائے، قطعاً نہ جائے۔ ٹکر دے پچھو خرید تے ٹر پومنا تھی، عوام دے وچ بیٹھا ذلیل تھیندے، ذمہ دار کرسی تے کھٹڑ تے چڑیا بیٹھے، عالم کو نہیں وجنا چاہیے۔ شادی دے اوتے سارے سیاستدان دے اگو پچھو پیو ڈاڈا دوترے پوترے جھلوترے سارے ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب، عالم شدائی میں بھولیا نگار کھاتے والا گھر پہ آنے ہوئے، اللہ دا بندہ ٹکر دے بھوکے ہے کہ آج تک روٹی نہیں ڈٹھی۔ میں کو ایک بندہ پیا سمجھاوے، حضرت صاحب جیڑا بھی دعوت دے وے ونجنا چاہیدا ہے۔ میں کہ دعوت تے بڑے خلوص نال دین جلے ونجو جان دے گنجو نے وال۔ پھر کیوں جاتے ہو؟ جڑا ویسی آپ جنازہ پڑھا رہے سی، میں اس واسطے ویندا ہی نہیں، جڑا سی آپ پڑھے سی صاحب والے میراثی چون دے گولم دے پیو نہ نہیں شادی دے اے وڈا نام مراد پیو دے جنازے دے مولوی چون دے نہیں گولم دا، جڑا سی آپ پڑھا رہے سی۔ آج صبح مجھے ایک دوست نے میسج کیا کہ حضرت صاحب دعا کرو اللہ کریم فتنوں سے بچا دے، ایمان کی سلامتی دے۔ میرے پاس ابھی بھی میسج کھڑا ہے، میں نے صرف ایک بات اسے کی، میں نے کہا اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، یہ بندہ فتنوں سے حفاظت چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ والوں کے پاس آئیں گے، اللہ والے جیسے آپ وہ کپاس بیج کرتے ہو تو کپاس کی گوڈی کرتے ہو، گوڈی کرتے ہو نا گوڈی، اور مالی درخت کی گوڈی کرتا ہے، جو اس پر خشک شاخ ہو اس کو کاٹ دیتا ہے کہ وہ خشک شاخ دوسری شاخوں کو متاثر نہ کرے۔ اسی طرح ایک جٹ جب فصل تیار کرتا ہے کپاس کی تو اس کی گوڈی کرتا ہے کہ جو کپاس کا پودا دوسروں کے لیے مضر ہو، جس کو بیماری لگ چکی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس آؤ گے، جو خطرناک بیماریاں ہوں گی وہ بھی ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرے گا، تکلیف ہوگی۔ یہ نے کہا پیر صاحب آج ساری طبیعت کے خلاف پھلانے، اگلے بار پیر کو آگ بیٹھا رہے کلا، تو کوئی مسئلہ نہیں، پیر روزانہ اتنا کلا آتے باندھے کوئی نہیں ہوتا، ذکر بھی کرتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں آتا تو ہاں صدا لگاتے ہیں، آواز ضرور دیتے ہیں لوگوں کو کہ آ جائیے، کچھ سیکھ لیجئے، کچھ پا لیجئے، اپنے من کی زندگی کو کچھ سنوار لیجئے، بنا لیجئے، باقی ہر کسی کی مرضی ہے۔ جس کے دل میں جگہ ہے، جس نے اپنے دل کو اپنے مولا کے لیے دنیا سے خالی کر لیا، وہ آ جائے گا۔ اب آج صبح بات ہو رہی ہے، ایک بندہ دے حضرت صاحب میرے بھرا دی شادی تھی نا، تو بلا میراثی شراثی ایسا کہنا سروس وہ نال بیٹھا کہ میری شادی نا جیسا چھوٹا بھرا ہے انہی شادی تھے، میں کہ چھوٹا بھی ہی میں آگتی میری شادی نا میرے پوتر دی شادی تھی میراثی کہنا اسے،
نسلیں گزر جائیں گی، قیامت آ جائے گی، میراثیوں کو نہیں چھوڑو گے. احسان کرنے تھے اللہ سے تھے. تو اللہ فرما رہے ہم نے اس کو جگہ دی، مال دی، دولت دی، ہر چیز اس کو دی. اور جب ہر چیز اس کو دی، جب ہم نے اس سے وہ چیزیں چھین لی، وہ باغ چھین لیا انگوروں کا، کھجوروں کا، اور اس کے اندر کھیت تھے اور نہر کا پانی ختم ہو گیا، تو اب اس کو دیکھیے وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو یہ اللہ نے ایک مثال دی، ہمیں مثال دی کہ جب انسان پر موت کا فرشتہ آ کر اپنی کارروائی ڈالے گا، اس وقت یہ بھی کہے گا یا لیتنی، کاش لم اشرک بربی احدا، میں شرک نہ کرتا، میں کفر نہ کرتا، میں اللہ سے بے وفائی نہ کرتا، میں رسول اللہ سے بے وفائی نہ کرتا، میں نیک اعمال کرتا، میں گناہ نہ کرتا، بدماشیاں نہ کرتا، تو آج میرا کام صحیح ہو جاتا. لیکن اس وقت واپس پلٹنا نہیں ہوگا. جب اسرائیل اپنی کارروائی ڈال دے گا ہم پر، تو پیچھے نہیں پلٹے گا. پیچھے پلٹنا ہے ہی نہیں. اس کے بعد تو کبھی اپنے جو ہے مال دولت پر مان نہیں کرنا چاہیے. میرا پیسہ، میری دکان، میرا بزنس. اور دینی مجلس کا اہتمام کرو. میرے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے اہتمام کرو. دینی مجلس کا اہتمام کرو. اہتمام کیا ہے کہ آج مجلس ہوگی، غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، اور پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آج میں نے مجلس میں جانا ہے. جہاں بیٹھے ہوئے سے منہ اٹھا کے آ جانا ہے، یہ اہتمام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دل میں مجلس کی قدر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دل میں مجلس کی وہ اوقات، قدر، احترام، عظمت نہیں ہے. آپ نہیں دیکھتے ہنگنے متنے والی پہ مرنے والا، اس کو پتا ہو آج میری محبوبہ کا مجھے دیدار ہوگا، تو وہ بن ٹھن کے کپڑے شپڑے پا کے نہا کے اور وہ کریم شریف میں تھپ کے ٹیٹ ہو کے جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری محبوبہ پلٹ کر مجھے دیکھ لے تو میں اسے اچھا لگ جاؤں. تو پیر کو بھی بندہ اچھا لگنا چاہیے کہ پیر دعا دے کہ یار میرا مرید بھی سونا بڑھ کے آتا ہے. یہ مٹی شٹی لاگے منہ کو ہے کملا جیاں بڑھ کے نہیں آتا، سونا بڑھ کے آتا ہے. اور جب مسجد میں جاؤ اہتمام کر کے جاؤ. اللہ نے خود فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورۃ الاعراف، کہ جب اے اولاد آدم جب مسجد میں آؤ خذوا زینتکم، خوب زیب و زینت اختیار کرو. سرخی نہ لاؤ لیکن کپڑے صاف ستھرے پہن کے آؤ. جسے میلا کچیلا ہو تو غسل کرو، کوئی مسئلہ نہیں. نئے کپڑے نہیں ہے تو دھلے ہوئے تو ہونے چاہیے نا. باپ جٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں. میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا، نماز کے لیے ان کے کپڑے الگ ہیں، کام کے لیے ان کے کپڑے الگ ہیں. مولانا سجاد صاحب میں دیکھتا ہوں یہاں بھی کچھ نمازیوں کو نماز کے لیے ان کے کپڑے الگ ہیں، کام کے لیے ان کے کپڑے الگ ہیں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم یہ پورا کر رہا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. لیکن کچھ لوگ بڑے بدتمیز بھی ہوتے ہیں، مسجد میں جا کر وہ ٹوپی جس کو بچے اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر اٹھا کے پھینکے، کبھی ادھر اٹھا کے پھینکے، کبھی ادھر اٹھا کے پھینکے، کبھی پاؤں میں وہ ٹوپی پڑی ہوتی ہے، کبھی کہاں پڑی ہوتی ہے، وہ مسجد میں جا کے
اگر نہ ہو تو اس مسجد دیکھو کیا کریں، یہ مکروہ ہے۔ ایسا لباس، ایسی ٹوپی، ایسا کپڑا جو آپ شادی کی تقریب میں پہن کر جانے میں ذلت محسوس کرتے ہیں، وہ لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا سخت بے ادبی ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگ، سوچنا چاہیے، بڑی سوچ رکھنی چاہیے۔ دھلی ہوئی ٹوپی، داڑھی میں کنگھی دے کے صاف ستھرا خوبصورت بن کر، وضو تو ویسے کرتا ہے، ہاتھ منہ دھو لیے، پاؤں دھو لیے، اعضاء دھو لیے، آنکھیں صاف ہو گئی، اب داڑھی پہ کنگھی بھی کر لے، کپڑے بھی دیکھ لے، زیادہ میلے تو نہیں ہے۔ اہتمام کے ساتھ آئے گا، اور جب اہتمام کر کے مسجد میں آئے گا اس کا فائدہ ہوگا، بغیر اہتمام کے آئے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن قلب میں سکون نہیں آئے گا، دل میں بے چینی، طبیعت میں انتشار وہ برقرار رہے گا جب اہتمام کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہے، اللہ کا پیارا وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، دکان چلا رہا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ اپنا کوئی اور کام کر رہا ہے، سفر پر جا رہا ہے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یار اذان ملے گی نماز پڑھوں گا، اذان ملے گی نماز پڑھوں گا، اذان ملے گی نماز پڑھوں گا، یار کہیں میری نماز رہ نہ جائے، یہ دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یہ اللہ کی دوستی کی دلیل ہے۔ اور جب دل اٹکا ہوا ہے تو اہتمام پہلے سے ہونا چاہیے نا، بندے باوضو ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ بندہ سونا بڑھ کے آوے تو اللہ بھی ویکھدا ہے بندے نو، خاص لطف اور کرم سے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تو آج سونا بڑھ کے مجھے سجدہ کرنے آیا ہے، میرے سامنے قیام کرنے آیا ہے، رکوع کرنے آیا ہے، تشہد میں بیٹھنے آیا ہے، جلسہ کرنے آیا ہے۔ خاص اہتمام کر کے تو اللہ بھی بندے نے بڑے پیار نہ لکھتا ہے کہ میرا بندہ، فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کیسے اہتمام کے ساتھ ہمیں منانے آ رہا ہے، کیسے ہماری یاری میں تجدید عہد کرنے آ رہا ہے، وفا کا عہد کرنے آ رہا ہے۔ اللہ میں تیرا ہوں، بس مجھے غیروں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور مومن کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ غلبہ پانے کے لیے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض بندے غلبہ پانے کے لیے مسجد میں شور شرابہ کرتے ہیں، تیری نمازی ہے، تیری نمازی ہے، تو دیر نہ باندھا کھڑا ہے، تیری تکبیر اولا لہے گی۔ یہ غلبہ نہیں ہے، یہ شرارتیں ہیں۔ غلبہ ہے بزرگی کا کہ یہ بندہ بڑے تہذیب سے آیا ہے، یہ غلبہ ہے کہ مسجد میں اس کے کپڑے اعلیٰ اور بن ٹھن کے پورے اہتمام سے آیا، نماز پڑھ رہا ہے، اپنے اعمال میں مصروف ہے۔ یہ مسجد میں شور شرابہ کرنا، تیری نماز ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے، یہ نمازی تھوڑی ہے۔ میں نے پچھلے جمعرات بھی واقعہ سنایا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الہوا میں لکھا ہے، مجنو ایسے ہوا میں جا رہا ہے، ایسے یوں لکھتا ہے، یوں لکھتا ہے، لیلا 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 لکھتے ہوا جا رہا ہے۔ ایک نمازی کے آگے سے گزرا تو اس نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور پیچھے دوڑا اور کہا نالائق، اور بیوقوف کہیں گا، تجھے حیا نہیں آئی؟ تجھے دیکھا ہی نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنو تھا اور ٹھہر گیا، کہ نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا کس کے آگے کھڑا تھا؟ کہا اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بندگی کر رہا تھا؟ کہا کہ میں تو ایک مرنے والی پہ مرتا ہوں،
میں تو ایک مخلوق میں مجھے ایک عورت پسند آئی اس پہ مرتا ہوں، واللہ میں اس کے عشق میں اتنا غرق ہوں، مجھے نہیں پتا چلا تو نماز پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، میں تو اپنی مستی میں مست تھا، مجھے تو نہیں چلا پتا۔ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ تو خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے ویسے کیسے پتا چل گیا میں تیرے سامنے سے گزرا ہوں؟ گویا تو اللہ کے سامنے نہیں تھا۔ اگر تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ میں ایک مرنے والی کے عشق میں مبتلا ہوں، اور اس عشق میں اتنا اندھا ہو چکا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ لوگوں کے تانوں کی پرواہ، نہ لوگوں کی دشمنی کی پرواہ، نہ لوگوں کی محبت کی پرواہ۔ میں تو اپنے محبوبہ کے عشق میں بس پاگل ہو گیا ہوں، دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے نہیں یہ پتا تیری نماز کا، تجھے کیسے پتا چل گیا میرے جانے اور آنے کا؟ تجھے کیسے پتا چل گیا میرے گزرنے کا؟ تو وہ اللہ والا بھی سچا اللہ والا تھا، وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجنون نے اسے سمجھا دیا کہ اللہ کی بندگی کیا ہے، عشق کیسے کرنا ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مجنوں کے واقعہ جلال الدین روم نے لکھے ہیں اور ان کی مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے۔ یہ مثالیں دے دے کر سمجھانا، اللہ والوں نے بار بار مجنوں کے قصے کو ذکر کیا، مختلف زاویوں سے اس کے واقعات کو لا کر اللہ کی محبت سمجھانے کی کوشش کی۔ شاید اللہ والوں کی زبان پر بار بار مجنوں کا نام آنے کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اعزاز نہیں ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ پورا اہتمام کر کے آئے، پورا دل سے اہتمام کر کے آئے کہ مجلس میں جا رہا ہوں، فوراً اپنی جگہ پہ بیٹھوں گا، پوری توجہ سے بیٹھوں گا، اہتمام سے سنوں گا، اس کا نفع ہوگا۔ میرے دوست آپ اہتمام کرو، چند دنوں میں، چند مجلسوں کے بعد میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے خود کہو گے حضرت بڑا مزہ آتا تھا، پہلے صرف حاضریاں تھی، اب لطف آ رہا ہے، پہلے صرف آنا جانا تھا، اب قلب پر اللہ کی محبت کے لطف کا مزہ لے رہا ہوں۔ یقین جانو، ایک بار آپ ایسا کرو تو صحیح، خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، پورا اہتمام کرو۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ حد سے اصغر کے بارے میں ہے، چھوٹی چھوٹی ناپاکیوں کے لیے ہے کہ باوضو ہو کر میرے قرآن کو ہاتھ لگائیے کہ مٹی کے گرد و غبار بھی نہ آپ کے آنکھوں میں، نہ آنکھوں کے اوپر، نہ منہ پر، نہ منہ کے اندر جھاگ ماگ ہونی چاہیے۔ کلی بھی کریں گے نا وضو میں، نا اندر سے منہ بھی صاف ہو جائے گا، ہاتھ دھوئے گا ہاتھ بھی صاف ہو جائے گا، پاؤں بھی صاف۔ تو پورے اہتمام کے ساتھ جب قرآن پڑھے گا اس کا لطف اور ہوگا، اس کا مزہ اور ہوگا۔ اور کھانا کھلاؤ، میں سب کو کہہ رہا ہوں، چنگی روٹی پکی ہے اماں نو دیو، ابے نو دیو، اور خود جا کے دو۔ پتر نہ اٹھو، پتر جا دادی نو ٹکر دیوا، خود اٹھا کے دو۔ ماں باپ کی خدمت دنیا جہان میں بڑی سی بڑی سعادتوں سے بھی یہ حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سب سے دنیا کی جتنی بڑی سعادتیں ہیں، جتنی بڑی ڈگریاں ہیں، جتنی بڑے اعلیٰ مناصب ہیں، سب سے اعلیٰ منصب یہ ہے بندے کو اپنے اماں ابا کی خدمت کی توفیق ہوگی۔ چنگی شے اماں نو دیو، ابے نو دیو، ساری خود نہ کھا جاؤ، اور رج تو بھی نہیں جانا تے بھوکا ابا بھی نہیں مرنا۔
مولانا سجاد صاحب ایسے ہے نا، انسان کھا کھا کے نہیں رجتا، بس چند گھنٹے کے بعد پھر بھوک ہے، چند گھنٹے کے بعد پھر بھوک ہے، اور جب تک زندہ ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور اس کے دماغ میں جو حرص و ہوس بھرا ہوا ہے، لاکھ ہے 2 ہو جائے، 2 ہے 3 ہو جائے، 3 ہو 4 ہو جائے، یہ بھی نہیں بھرتا۔ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اس لیے نا ہمیں تھوڑا بڑا سوچنا چاہیے۔ اما بدا حصہ کوئی بھی چیز ہے، ویسے بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، روز ہم کوئی چیز لیتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اما ابا جو کوئی فوت ہو جاوے تو فرمایا ہر جمعے ماں تے پیو دی قبر تے جاؤ، ہر جمعے، اور وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھو۔ جو پابندی سے ہر جمعے اما ابا کی قبر سے جائے، فرمایا یہ قیامت کے دن فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور ایک ایک حرف پر قرآن پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے۔ قبر والے کو کتنا نفع ہو رہا ہوگا؟ ارے عبدالرزاق صاحب، پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر رہے ہیں۔ آپ بتاؤ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو کتنا مل رہا ہوگا؟ لیکن ہوں یہ انتظار نہیں رہنا ابا کھنگجے تے پڑجے مر ونجے تے قبر تے ہکے ویلے ون منے سو کیا پتہ ہوں پہلے تیری میری باری یہی کھڑی ہو گئی، کہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ابا مر سے ہکے ویلے قبر تے آس ہوئے سو منا گئے ہوں جیندے توفیق نہیں تو موے بھی نہیں تھی۔ شرابت قبرستان میں میرے پاس خبریں ہیں، شراب تو نوجوان قبرستان میں جا کر پی رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی قبر پر، دادا دادی نانا نانی کی قبر پر جا کر قرآن نہیں پڑھ رہے۔ زنا قبرستان میں ہو رہے ہیں آج، یہ کیا مقام عبرت؟ دل مردہ ہو چکے ہیں، اتنا بے حسی چھا چکی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے۔ حیا ختم ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال واللہ ایسے ہو گئے ہیں، ایسے ہو گئے ہیں، جانور بھی ہم سے شرما رہے ہیں، جانور بھی ہم سے شرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس روز رپورٹیں آ رہی ہیں، قبرستانوں میں زنا ہو رہا ہے، قبرستانوں میں شراب ہو رہی ہے، قبرستانوں میں جوا ہو رہا ہے، عاشق معشوق کی ملاقات ہی قبرستان ہو رہی ہے، جبکہ وہ مقام عبرت ہے، لیکن دل مر چکا ہے، کوئی پرواہ نہیں، حیا ختم ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ اور میں نے ابتدا کر دی، ہم نے ابتدا کرنی ہے، اللہ کی محبت کی دعوت بھی دینی ہے لوگوں کو، کوئی آئے یا نہ آئے اس چیز کی پرواہ نہ کرو، صرف دعوت دینا ہمارا کام ہے بس، اور اہتمام کرو، مجلس کا اہتمام، صبح جب اٹھو اہتمام ہونا چاہیے، صبح صبح اٹھو، فجر سے پہلے گرم پانی سے نہائے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، آج جمعہ رات ہے مجلس پہ جائیں گے، اگلے دن پھر غسل کریں گے، آج جمعہ ہے، جمعے کے لیے پھر اہتمام کرنا ہے۔ پھر بزرگ بھی نہیں وکھاونے کے ٹھڈے پانی نال دادا کھڑے جوان، میں کو تفتا نہیں لگا، میں پیر دا آکھیا منجے ٹھڈے نال دھاتی کھڑا، اگلے جڑے کوب نکلیا ودے والا پیر جارے دوا کی نال دیسی۔ اپنے صحت کا خیال رکھنا یہ بھی فرض ہے، اور کتنا بڑا فرض ہے۔ مولانا سجاد صاحب بیٹھے ہیں، مسئلہ ان سے بے شک پوچھ لو، اتنا بڑا فرض ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے سامنے سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، کوئی اور ایسی موذی چیز آ گئی جو آپ پر حملہ کر سکتی ہے، اللہ کا حکم ہے نماز توڑ دیجئے، پہلے اس چیز کو مارو۔ جان کی حفاظت کرنا نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ ہوں سگریٹ پی پی کے، نشہ کر کر کے، شراب پی پی کے اپنے صحت برباد ہو رہی ہے۔ اعتدال، حرام سے تو ویسے بچنا چاہیے، حلال میں بھی حد اعتدال ہونی چاہیے، جواز میں بھی حد اعتدال ہونی چاہیے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد